اپنی ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر شبر زیدی نے ریاست مدینہ کے بارے میں بڑی احمقانہ جسارت سے مسلمانوں کا دل زخمی کرنے والی باتیں کی۔ چندن کہا کہ لوگ ریاست مدینہ کے بارے بکواس کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ ریاست مدینہ میں کیا کوئی اسکول تھا، کوئی ہسپتال تھا، کوئی کالج تھا، کوئی سڑک تھی؟ شاید اس نادان کو اندازہ نہیں ریاست مدینہ کا مسلمانوں کے نزدیک کیا مطلب اور کیا مقام ہے، جہاں کا ذرہ ذرہ انہیں جان سے پیارا ہے، جہاں کی خاک بھی ان کے نزدیک خاک شفا اور یاقوت و موتی سے قیمتی ہے، جہاں ایک سانس لینا مسلمانوں کی زندگی کا انمول وظیفہ اور انمول خواہش ہے، جہاں سلطان مدینہ کا مدفن ہے، جہاں حضور کی مسجد نبوی ہے، جہاں احد ہے اور جہاں جنت البقیع ہے، جہاں سرکار چلے، جہاں آپ نے سانس لیا، جہاں آپ پر قرآن لے کر جبرائیل اترے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو نہ کبھی ریاست مدینہ کے بارے کچھ پڑھنے کی توفیق ہوئی اور نہ کسی سے درست بات سمجھنے جاننے کی فرصت ہی نصیب ہوئی۔ اگر موصوف نے کم از کم مولانا شبلی نعمانی، ڈاکٹر مظہر یاسین صدیقی اور ڈاکٹر حمید اللہ جیسے اسکالرز کی کتابیں ہی پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے یا کیا تھی۔ کم از کم دی 100 ہی پڑھ لی ہوتی تو پتہ چلتا کہ ایک عیسائی مصنف نے کس طرح پوری دنیا کے مؤثر ترین افراد میں سر فہرست سلطان مدینہ کا نام رکھا اور کیوں رکھا۔ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے سیدنا عیسیٰ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور تو کیوں دی؟ سوال یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ میں صفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں روم سے سیدنا صہیب، حبشہ سے سیدنا بلال اور فارس سے سیدنا سلمان آ کے علم حاصل کر رہے تھے، تب آج جناب کے محبوب یورپ میں کون سی یونیورسٹی تھی؟ جب رسول رحمت نے سیدنا معاذ کے لیے مسجد میں بطور ہسپتال خیمہ لگایا، طب نبوی آپ نے جو بیان فرمائی، آج تک اس پر دنیا ریسرچ کر رہی ہے۔ رسول کریم نے بین المذاہب میثاق مدینہ فرمایا، انسانیت کو پہلا چارٹر خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ یہاں ریاست مدینہ میں مسلمانوں کا معاشی مسئلہ حل ہوا، تعصب ناپید ہوا، بھائی چارہ قائم ہوا، اقلیتوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، رشتوں کو اور راستوں کو حقوق ملے۔ یہاں سے اٹھنے والے جو لوگ تھے انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ سیکنڈ نیوین ممالک میں آج بھی عمر موجود ہے۔ مدینہ کی فلاحی ریاست کے اعتراف میں جنہوں نے اس قانون کا نام ہی سیدنا عمر کے نام پر رکھا ہے۔ یہ ساری تو علم و تحقیق کی باتیں ہیں، لیکن آخر شبر زیدی صاحب آپ کو ریاست مدینہ سے ایسی چڑ کیا ہے؟ اس نام پر ایسے غصے کی وجہ کیا ہے؟ کیا روز حشر سلطان مدینہ کا سامنا کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟